تو دین کا ایک معنی قرآن مجید میں بدلہ ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ دین کا دوسرا معنی قرآن مجید میں اطاعت ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی یہ وہ ترجمے ہیں جو متفقن علیہ ہیں، سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں سب کا ترجمہ یہی ہے، بدلے کے دن کا مالک، وہاں معنی ہے بدلہ۔ دوسری جو سورہ مومن کی آیت ہے، بلکہ وہ سورہ زمر کی، اس میں بتایا کہ جی اطاعت اس کا معنی ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ وہاں بھی سب نے اطاعت ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، یہ دو ترجمے ہو گئے۔ ایک ترجمہ ہے دین کا، وہ مرکب اضافی ہو کے جب آیا، دین الملک، بادشاہ کا دین، وہاں اس کا معنی ذرا بادشاہ کا نظام اطاعت ہو جائے گا، یعنی بادشاہ کا کوئی قانون ہے، اس قانون کی اطاعت کرنا، وہ بادشاہ کا دین کہلائے گا۔ اس سے وہ نظام والا معنی نکلتا ہے۔ اور دین اللہ کے الفاظ بھی آئے ہیں قرآن مجید میں، اس میں کہیں مذہب کا لفظ آپ کو ملا اس معنی میں کہیں؟ تو کدھر سے نکالا یہ مذہب کا لفظ؟ یہ آپ کو نہ سیرت سے ملے گا، نہ سنت سے ملے گا، نہ قرآن سے ملے گا، یہ نکلا اپنے ذہن سے۔ جو میرا تصور ہے اسی کے مطابق ترجمہ کروں گا نا۔ میں تھوڑی سی بات واضح کر دوں، دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے ترجموں میں، کیا ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے علقہ، آپ نے سنا ہوگا، نطفہ، نطفے سے علقہ، علقہ عین لام قاف، علقہ، اسی سے لفظ بنتا ہے متعلق، میرا اور آپ کا تعلق، یعنی ہم جڑے ہوئے کیسے ہیں آپس میں، جوڑنے والی شے ہے، تعلق ہے، اسی سے علقہ ہے۔ معلق شے، لٹکی ہوئی شے کو کہتے ہیں معلق، جو لٹک رہی ہو وہ معلق ہے۔ علاقہ کہتے ہیں وہ جو جڑا ہوا ایک علاقہ ہے، پورا ایک وہ علاقہ ہے۔ یہ سب عین لام کاف سے بنے ہیں۔ ہم نے اس علق کا ترجمہ کیا کیا؟ خون کا لوتھڑا۔ بھئی یہ کدھر سے بن گیا؟ یہ لغت سے تو نکلتا ہی نہیں۔ یہ کدھر سے بنا؟ یہ ہمارے اپنے تجربے سے بنا، کہ جب ہم نے دیکھا کہ بھئی جو اگر ابتدائی مہینے میں ابارشن ہو جائے تو جمع ہوا خون آتا ہے، تو نطفے کے بعد چونکہ وہ شے آئی تو اس کے مشاہدے پر ہم نے ترجمہ کر لیا جمع ہوا خون۔ لغت اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، یہ ہمارے آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم نے وہ ترجمہ کیا ہے۔ لیکن جب الٹرا ساؤنڈ مشینیں بن گئی اور ہم الٹرا ساؤنڈ لینے کے قابل ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جسے نطفہ جسے ہم نے کہا تھا، اور خوردبینیں بن گئیں جن سے ہم نطفہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو پتہ چلا وہ رحم مادر کے ساتھ جا کے یوں لٹک جاتا ہے جیسے جونک لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی ترجمہ کرے گا تو وہ ترجمہ ہوگا جو قرآن نے لفظ بولا ہے، لٹکی ہوئی چیز۔ اب علاقہ کا کیا مطلب ہوگا؟ لٹکی ہوئی شے۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے اپنے ذہن کی محدودیت بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو جب ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک مذہب، دو مذہب، 10 مذہب ہیں، ان کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کا مطلب ہے علی الدین۔ اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے آتا ہوں، اگر اس کو اطاعت کے ساتھ جوڑیں تو کیا معنی بنے گا؟ جو قرآن میں مستعمل ہے کہ تمام اطاعتوں کے اوپر غالب کرنا ہے۔ اب کیا معنی بنے گا؟ بادشاہ کی اطاعت کے اوپر بھی کس کی اطاعت غالب ہوگی؟ وہ دین جو محمد رسول اللہ لے کے آئے ہیں۔ کتنا معنی بدل گیا ہے۔ تو اب یہی وہ معنی ہے جو کیا ہوا ہے ایک دوسری جگہ پہ۔ سورہ انفال میں علی الدین کے لفظ اسی طرح آیا ہے، وہاں سب نے وہی معنی کیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان مشرکوں سے لڑو جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کا نہیں ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ترجمہ سارے کا سارا ہو گیا، یہاں پہ وہ والا مذہب سارے کا، تمام مذاہب والی بات ختم ہو گئی۔ تو بھائی جو ترجمہ وہاں کیا وہ اٹھا کے یہاں رکھو نا، اپنا ذہن کیوں استعمال کرتے ہو؟ جب قرآن مجید کا ایک مقام اس کی وضاحت کر رہا ہے تو وہی ترجمہ یہاں لے کے آؤ، تو معنی وہ بن جائے گا کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں تعبیر کی غلطی ہے، کیونکہ دین ایک شے ہے نا، دین کا لفظ بھی اس میں آیا ہوا ہے، اس کی غلط تعبیر وہ سمجھتے ہیں کی گئی ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہی تھا جو سنت سے نظر آتا ہے کہ آپ نے صرف نمازیں پڑھانے تک محدود نہیں رکھا، روزے رکھوانے تک محدود نہیں رکھا، آپ نے ابو جہل کی گردن کٹوائی ہے، آپ نے 360 بت توڑے ہیں، آپ نے اس پورے معاشی نظام کو بدلا ہے، آپ نے پورے سماجی سٹرکچر کو بدلا ہے۔ وہ جو غلام تھے ان کو ایک صف میں محمود و ایاز کو لا کے کھڑا کیا ہے،
ایک مکمل مساوی، ایک مساویانہ جو ہے سماجی نظام دیا ہے، ایک عادلانہ نظام حیات دیا، یہ مکمل تبدیلی لے کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہمارے لوگوں کو شاید دیکھنے میں غلطی لگی ہے، غیروں نے اس کو سمجھا ہے. ایچ جے ویلز نے سمجھا ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے سمجھا ہے، جس نے 100 لوگوں میں سب سے ٹاپ پہ حضور کو رکھا نا، پوری دنیا کے موسٹ انفلوئنشل پیپل، وہ دی 100 کتاب کا مصنف، اس نے سب سے ٹاپ پہ جو حضور کو رکھا تو وجہ کیا بتائی؟ He is the only person، پوری تاریخ انسانی کی اکلوتی شخصیت ہیں supremely successful in both religious and secular fields. ان کی سیکولر فیلڈ الگ ہے، ریلیجیس فیلڈ الگ ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جو سیکولر اور ریلیجیس دونوں میدانوں میں بھرپور طور پر کامیاب ہوئے ہیں. یہ اکیلی شخصیت ہے، اس لیے یہ ٹاپ پہ آئیں گے. تو یہ ہیں کل ہی کا مطلب جو کانٹ اس کو سمجھ آیا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو، اور یہی اصل مطلب ہے. ریلیجیس فیلڈ کے اوپر بھی دین غالب ہو گیا، سیکولر فیلڈ کے اوپر بھی دین غالب ہو گیا، کل کے کل پر دین غالب ہو گیا. یہ مطلب ہے اس کا. اور یہی بات ایچ جے ویلز نے کہی ہے کہ انسانی مساوات، انسانی حریت اور اخوت کے واعظ ہمیں مسیح ابن مریم، خود وہ حضرت مسیح کا پیروکار ہے، ان کے ہاں بھی بہت مل جاتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر ایک مکمل معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ تشکیل دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رسول تو نہیں مانتا، وہ کہتا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہیں جو پہلی دفعہ حضور نے یعنی اس آیت کی تشریح پھر وہ ہو گئی نا جو حضور نے کر کے دکھایا. اب آپ کیوں اس کو اپنے دماغ پہ لے کے آتے ہو، کیوں اس پر اس کا اطلاق نہیں کرتے جو حضور نے کیا؟ اور وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، غیروں کی زبان سے بتا دیا. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ خلل دماغ کا نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کو دیا گیا مشن ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، اور اس سے کم پر اللہ راضی نہیں ہو رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ لڑتے رہو ان سے جب تک کہ یہ پورا نہ ہو جائے. دوسری بات، ہاں اب اگر کوئی قرآن کو بھی کسی کے دماغ کا خلل مان لے تو پھر وہ تو ہمارے لیے لا علاج ہو گیا نا. لیکن یہ کہ اگر قرآن پر ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر پہلی بات تو یہ ٹھوک جانی چاہیے دماغ کے اندر کہ دین کا جامع تصور یہی ہے جو کہ ان حضرات نے پیش کیا، یہ دماغ کا خلل نہیں ہے. یہ ایک بات ہو.